سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں آداب نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا طواف جو ہے عریاں حالت میں بغیر لباس کے مرد اور عورت کرتے تھے، ماں سوائے قریش کے. قریش جو تھے صرف وہ کپڑے پہنتے تھے، اور انہوں نے اپنے عقل سے یہ بات بنا رکھی تھی کہ بھئی یہ آداب کعبے میں شامل ہے کہ ہم ان کپڑوں کو، اس لباس کو کیسے استعمال کریں جس میں ہم نے گناہ کیا ہے. لہذا ہم وہ گناہوں والے کپڑے اتار کے پھینک کے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے، اور اس پر دلیل کوئی نہیں کہ بس ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ یہ آداب نہیں ہیں، یہ تو حدود سے تجاوز ہے، بلکہ کوئی عقل والا انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ مسجد میں اور خدا کے کعبے میں کپڑے اتار دیں. اور یہ بھی مذمت کی گئی کہ ماں باپ کی تقلید کرنا جو ہے یہ تو کفر ہے کہ میرا باپ دادا ایسے کرتا تھا. اور اسی طرح ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ جب ایام حج مبارک قریب آ جاتے تو وہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کھانی بند کر دیتے کہ بھی اچھی غذا نہ کھاؤ، گھی استعمال نہ کرو، اچھی نعمتیں استعمال نہ کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، کیونکہ ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور حج ادا کرنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہم بھوکے ہوں گے اتنا ہمارے اندر زیادہ تضرع اور خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرمائی کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے عقل سے سر انجام دے. اور ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اپنا زینت والا لباس اختیار کرو.
ایک تو ہے نماز کے اندر سطر کا چھپانا، وہ تو فرض ہے، اگر سطر چھپا ہوا نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہر مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے، اس میں اگر ذرے کے برابر بھی آدمی کا کوئی حصہ بدن کا کھلا رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا طواف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طواف اور نماز جو ہیں وہ ایک حکم میں ہیں، اور طواف میں صرف بات کرنے کی اجازت ہے، جو نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ طواف اور نماز جو ہیں وہ گویا ایک حکم ہے۔ طواف بالبیت کالصلاۃ، اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی نماز۔ تو ایک حکم تو یہ ہے کہ نماز کے آداب ہیں، کچھ آداب ہیں جو نماز سے باہر تعلق رکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اگر آدمی جنابت میں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، عورت حیض و نفاس میں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بے وضو ہے، یعنی حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ وہ آدمی پہلے وضو کرے۔ اسی طرح نماز جو ہے بغیر سطر کے چھپائے ہوئے بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز اگر کسی ناپاک اور پلید کپڑے میں ادا کرے تو ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز اگر کسی پلید جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زمین کسی نے ظلم کر کے چھین کے مسجد بنائی ہے تو وہاں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض مسجدیں جو ہیں جیسے بینک والے لوگ بنا دیتے ہیں، انشورنس کمپنیاں بنا دیتی ہیں جن کا خالص منافع جو ہے منافع نہیں ہوتا بلکہ سود ہوتا ہے، جن کا سارا معاملہ جو ہے ربوی ہوتا ہے، ربا ہوتا ہے، اور اسی سود کے پیسوں سے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو جس مسجد میں حرام کا پیسہ لگایا جائے نماز نہیں ہو۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو باہر کے آداب ہیں، اور جب تم نماز شروع کرو گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح جب تم نماز پڑھو گے تو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے سوا اس میں ریا، نمود، شہرت اور کسی غیر کا کوئی تصور نہ ہو۔ اور اسی طرح نماز میں حکم ہے کہ سطر چھپا ہوا ہو، اور عورت کے لیے سطر یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا بدن چھپا ہوا ہو۔ صرف عورت کو اجازت ہے کہ اپنے 2 ہاتھ یعنی ہتھیلیاں اور اسی طرح چہرہ اور اسی طرح 2 پاؤں، یہ بھی اگر نماز کی حالت میں عورت کے کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کا پردہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں بعض مسلمان بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب وہ یہ آیات پڑھتے ہیں، جب وہ احادیث مبارک پڑھتے ہیں کہ عورت کے چہرہ، عورت کی دونوں ہتھیلیاں، عورت کے دونوں پاؤں مستثنا ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے سے بھی مستثنا ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ یہ مسئلہ صرف نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نماز کے علاوہ جو ہے عورت کو پردہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کوئی عورت باہر نہ نکلے جب تک کہ اپنے سر سے لے کر اوپر نیچے تک چادر نہ کھینچ لے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم نے عورتوں سے کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں۔ اسی طرح یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نماز میں اگر یہ کھلا ہو، یعنی نماز کے بغیر کھلا نہ ہو، اسی طرح جیسے حالت احرام میں عورت کا چہرہ کھلا ہو، یعنی احرام کے علاوہ کھلا نہ ہو۔ اگر وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے تو پھر احرام میں کھلے رکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چہرہ اگر پہلے بھی کھلا ہے، جیسے مرد کے لیے حالت احرام میں سر پہ کپڑا ڈالنا منع ہے، لیکن احرام کے بغیر مانا سر ننگا نہیں رہنا۔ اگر سر ننگا رہنا ہے تو پھر احرام کا کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے یہ تو الٹا دلیل ہے حجاب کی۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ ازواج مطہرات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ازواج زوجات مطہرات کے بارے میں ہے۔ خود بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہم عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے تو ہم اپنا احرام شخص اٹھا لیتے تھے، فَإِذَا هَذَيْنَ الرِّجَالَ صَدَلْنَا عَلَى وُجُوهِنَا، اور جب کوئی آدمی سامنے آتا تو ہم گرا لیتے۔ اسی لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت آدمی سامنے ہے تو عورت اپنے چہرے پہ کپڑا رکھے، کیونکہ کپڑا اٹھانے کا حکم اس وقت ہے جب سامنے کوئی آدمی نہ ہو، پردے کا حکم علیحدہ بات۔ اور اسی طرح جو میرے بھائی بعض اوقات احرام باندھتے ہیں اور احرام کی چادریں جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور ناف کا اوپر کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، وہ طواف بھی نہیں ہوتا اور صفا بھی نہیں ہوتی اور عمرہ بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہے۔ جب سطر کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوگی، جب سطر کھلا ہوگا تو طواف نہیں ہوگا، اور جب طواف نہیں ہوگا تو صفا مروہ نہیں ہوگی، یعنی عمرے کے افعال ادا ہوں گے لیکن عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو احرام باندھتے ہوئے یہ خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ناف یا ناف سے ذرا برابر بھی کوئی حصہ اس کے بدن کا کھلا ہوا تو نہیں۔ یہ تو احکام تھے سطر چھپانے کے۔ اس کے علاوہ اللہ نے حکم دیا کہ سطر چھپانا تو ہر انسان کا فطری طور پر تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب ابا آدم علیہ السلام کے جنت میں کپڑے اترے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درختوں کے پتے لے کے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ یہ تو فطرت انسانی کا تعلق ہے، یہ تو اگر کوئی نہیں چھپاتا تو وہ حیوان ہے، یہ اگر کوئی نہیں چھپاتا تو وہ عقل انسانی سے خارج ہے، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا عالم تو یہ ہے کہ جیسے جانوروں کو سطر چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے آپ دیکھیں گے کسی گدھے گھوڑے کو سطر چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں نہ عقل ہے نہ حیا ہے، لیکن یہ تو فطرت انسانی کا تعلق ہے کہ وہ ایسا لباس اختیار نہیں کر سکتا جو سطر کو ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے لیے حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا زینت والا لباس اختیار کرو۔ رحمانہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم نماز کے لیے تیار ہو کے آتے ہو تو ایسا لباس اختیار کرو جو اللہ نے تمہیں بہتر سے بہتر لباس عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز کا وقت آتا تو خصوصی طور پر آپ اچھا لباس پہنتے۔ بعض ساتھیوں نے ان سے سوال بھی کیا کہ حضرت آپ نے کہیں سفر میں جانا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اور اچھا کپڑا پہن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اسی لیے علماء اور فقہاء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں تقریباً 8 مسائل ہیں جو اس آیت مبارک سے استنباط کیے ہیں۔ ان مسائل میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے کندھے یا اپنی کوہنیاں یا اپنے بازو بلا وجہ ننگے رکھ کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی، جیسے آج کل ایک عام رواج ہے کہ لوگ پینٹ اور اس کے ساتھ شرٹ پہنتے ہیں اور اس کے بازو جو ہیں وہ آدھے ہوتے ہیں، یعنی پورا بازو نہیں ہوتا بلکہ نصف بازو ہوتے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے قمیض پہنا ہوا ہے یا اس نے عربی کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے بازو سے کپڑے کو خود لپیٹ کے اوپر کر دیتا ہے تو پھر بھی نماز میں کراہت ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی صرف بنیان میں اور چادر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور بازو ننگے ہیں پھر بھی نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ حکم ہے کہ نماز کے لیے پورا لباس اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پورے لباس میں آؤ۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اور ہر حال میں غالب اوقات میں، یعنی آپ سر مبارک میں ٹوپی رکھتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی بھی باندھتے۔
اسی طرح فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر کسی حالت میں تم اپنے دوستوں کے سامنے یا تم کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے ہو، یعنی کیا مانا، آج اگر کوئی آدمی آپ کو بلائے کہ جی آج ہمیں گورنر کی دعوت ہے، آج ہمیں کسی وزیر منسٹر کی دعوت ہے اور چلنا ہے، تو تم کبھی دھوتی اور بنیان میں نہیں جاؤ گے. تم اس کو کہو گے ٹھہرو بھائی میں ذرا اچھی طرح کپڑے پہن لوں. تم سلوار قمیض پہنو گے، ویسٹ کٹ پہنو گے، یا شیروانی پہنو گے، یا کوٹ پہنو گے، اچھی طرح بن سنور کے جاؤ گے کہ جی میں اچھے لباس میں جاؤں، کوئی بندہ میرے بارے میں کیا تصور کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے ایک بندے کے لیے بنتے سنورتے ہو اور خدا کے آگے آتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. تم یہ سمجھتے ہو کہ چلو بس جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے جی اللہ اکبر، بنیان میں بیٹھا ہے تو کھڑا ہو گیا، سر پہ کپڑا ہے تو کھڑا ہو گیا، اور نہیں ہے تو کھڑا ہو گیا. یعنی یہ پھر نماز تو نہ ہوئی، یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہوئی. ورنہ اگر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نماز معراج ہے مومن کا، اگر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز میں میں نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اگر مسلمان کو یہ تصور ہے کہ نماز میں میرا خدا مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کپڑوں میں آ جائے یا ایسے لباس میں آ جائے کہ جو لباس جو ہے عقل میں اور عرف میں اچھا نہ سمجھا جاتا. اسی طرح مسئلوں کو شامل یعنی خلط ملط نہ کر دیا کریں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے، اگر کسی آدمی کے پاس سر چھپانے کے لیے ٹوپی پگڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اگر سر ننگا نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، کوئی منع نہیں. یعنی اگر ایک آدمی کے پاس قمیض بھی نہیں ہے، صرف ایک آدمی کے پاس ایک چادر ہے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک بدن کو چھپا لیتی ہے، نماز تو پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی اتار کے پھینک دے تو اپنی نماز کو مکروہ کرتا ہے. یہ ہر آدمی کے پاس لباس موجود ہے لیکن وہ سر پہ بالکل کپڑا اوڑھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نماز کو مکروہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی نمازوں کو خود خراب کر رہا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب سے چھوٹا سا رومال نکال کے باندھ لیتے ہیں کہ چلو جی کوئی چیز تو میں سر پہ باندھ لوں. تو اس میں بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ اس حالت میں کسی بڑے آدمی کے سامنے نہیں جاتے. تو جب انسانوں کے سامنے جاتے ہوئے کچھ آداب ہیں تو کیا اللہ کے گھر میں آتے ہوئے اس کے کوئی آداب نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرو، نماز میں خضوع اختیار کرو، نماز میں پاکیزگی اختیار کرو، اور نماز میں مکمل لباس اختیار کرو، اور نماز کو بلا وجہ مکروہ نہ کرو، اور نماز کی حالت میں اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ ہٹاؤ. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مثلا تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے دیوار پہ کوئی اشتہار لکھا ہوا ہے، اگر تم نے اس کی پوری عبارت پڑھ لی اور اچھی طرح پڑھ کے سمجھ لیا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو تمہاری نماز خراب ہو گئی، کیونکہ تم نے اپنی توجہ کو دوسری طرف مبذول کر دیا. اسی لیے بہت سارے فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جیسے آج کل قالینیں ہیں بڑے خوبصورت یا غالیچے ہیں بڑے خوبصورت، اگر آدمی نماز پڑھے اور طبیعت ان کے پھولوں میں اٹک جائے یا اس کے بناوٹ میں اٹک جائے تو اس کے خشوع و خضوع کے بھی یہ خلاف ہے. اسی لیے حکم ہے کہ نماز میں اگر ایسی چیزیں بچھائی جائیں تو سادگی اختیار کی. اسی لیے حکم ہے کہ جب تم اللہ کے گھر بناؤ تو ان میں بھی سادگی اختیار کرو، تاکہ آدمی کا دل جو ہے اور دماغ جو ہے اور فکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی طرف نہ ہٹ جائے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب تم نماز شروع کرو اللہ اکبر تو تمہاری نظر جو ہے وہ سجدے کے مقام پہ ہو، اپنی نظر کو ادھر ادھر نہ ہٹاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندگی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور تم ادھر ادھر بھی نہیں دیکھو گے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہوگی، تو بلا وجہ تمہاری نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب تم رکوع میں جاؤ تو پاؤں والی جگہ پہ نظر ہو، اور جب تم قعدے میں بیٹھو تو تمہاری نظر اپنی جھولی میں اپنے دامن میں ہو، تاکہ تمہاری نظر ادھر ادھر نہ ہٹے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اگر امام کے پیچھے ہو تو پورے غور کے ساتھ سنو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے.
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو اور غور کرو کہ اللہ کے قرآن میں کیا احکام ہیں۔ اگر تم ترجمہ بھی نہیں سمجھتے ہو پھر بھی لفظوں پہ غور کرو، اور اسی طرح جب تم رکوع میں ہو یا جب تم سجود میں ہو تو ان تسبیحات کے حرفوں پہ غور کرو کہ جب میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی تو ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے۔ اسی طرح جب تم تشہد میں بیٹھتے ہو تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یعنی ایک ایک لفظ پہ تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا ادائیگی کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو حتی تطمئن راکعا، ایسی حالت میں رکوع کرو کہ بالکل تمہاری ہڈی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ جوڑ آ جائے، اور پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اتنی باقاعدہ تسبیح کہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر تمہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، یعنی کم از کم یہ کہنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے اور تم خود نماز علیحدہ پڑھ رہے ہو تو اس میں تو تم اور بھی پڑھ سکتے ہو دعائیں الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، پھر تم سجدے کی حالت میں جاؤ اور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یعنی میرے بھائی معزز حضرات آپ یقین فرمائیں، آج رات آپ تجربہ کر لیں کہ 2 رکعت نفل بجائے 8 رکعت پڑھنے کے تم صرف 2 رکعت نفل پڑھو، لیکن بنا بنا کے پڑھو، سوار کے پڑھو اور سکون سے پڑھو، خشوع و خضوع سے پڑھو، اور پھر چند دنوں میں دیکھو کہ نماز کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ چند دنوں کے اندر دیکھو کہ پھر نماز میں تمہیں حلاوت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ چند دنوں کے اندر دیکھو کہ تمہاری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ چند دنوں کے اندر دیکھو کہ نماز پڑھنے سے تمہاری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں کہ نہیں ٹلتی، تمہیں سکون قلب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ جب ہماری ہر تکلیف کا علاج، ہماری ہر پریشانی کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم پیروں سے وظیفے پوچھتے ہیں، ہم مولویوں سے وظیفے پوچھتے ہیں، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ میرے بندو اگر تمہیں کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد پکڑو، کہ جب تم نماز میں آ جاؤ گے تم ساری دنیا سے کٹ کے اپنا سلسلہ جو ہے وہ اللہ سے جوڑ لو گے تو اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ اور اسی طرح نماز جو ہے وہ ذکر ہے، نماز جو ہے وہ فکر ہے، نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، نماز جو ہے وہ صلہ ہے بین العبد و بین الرب۔ تو جب تیری کڑی اللہ سے جڑ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں، گھر میں پریشانیاں ہیں 2 رکعت پڑھ کے نماز دعا مانگیں، قرضہ ہو گیا ہے، بیماریاں نہیں چھوڑ رہی، گھر میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر چیز کا علاج جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم محبوب خدا، محبوب رب العالمین، محبوب کائنات، رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو ہمیں آرام پہنچاؤ، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سکون ملے، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں آرام ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز سمجھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز و طواف کے آداب بیان کیے کہ ظالموں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم کپڑے اتار کے طواف کرو،
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل کوئی کپڑے اتار کے نماز پڑھنی شروع کر دے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کلوا واشربوا کا حکم عام ہے، آگے مفعول کا ذکر نہیں ہے، تو اس پر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ سب حلال ہیں، صرف وہ حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جانور سب حلال ہیں، سبزیاں سب حلال ہیں، فروٹ سب حلال ہیں، کھانا سب حلال ہے، مشروبات سب حلال ہیں، صرف وہ حرام ہوں گے جن کو اللہ نے حرام کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا تو اب جن چیزوں میں نشہ آئے گا وہ حرام ہو گئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ جانور جو ہیں جو پھاڑنے والے ہیں ان کو حرام کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ پرندے جو ہیں جو بالکل پھاڑ کے اور کھاتے ہیں ان کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. اسی طرح مردار جانور کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. اسی طرح وہ جانور جو ذبح نہ کیا جائے اور جس کا خون نہ بہایا جائے اس کو بھی حرام کر دیا. اسی طرح وہ جانور جو بتوں کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا جائے اس کو بھی حرام کر دیا. تو جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہی حرام ہے، اور جن چیزوں کو حرام نہیں کیا گیا ہے اس کو کھاؤ اور پیو. لیکن ساتھ میرے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. یعنی کیا معنی؟ حد سے نہ نکل جاؤ. یعنی کھانے پینے میں بھی پابندی نہیں ہے، لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اعتدال میں رہے. بعض علماء نے لکھا کہ کیا معنی؟ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نفس چاہے کہے جی آج تو دل کرتا ہے فلاں کھاؤ بس وہ کھائے، تو یہ بھی اسراف. اسی طرح علماء نے لکھا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور پھر بھی کھا رہا ہے تو یہ بھی اسراف ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے میرے آقا نے میرے محبوب اور محبوب دو عالم نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ نے ایک دن 2 دفعہ کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو اسراف ہے. ایک دن میں 2 دفعہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ بس آدمی اتنا کھاتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ اپنے دسترخوانوں پہ 8 اور 10 قسم کی ڈشیں بنا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں اسراف ہے. اسی لیے آپ اندازہ کریں میرے معزز حضرات، میرے بھائی، کہ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ افریقن ملکوں میں، آپ دیکھ لیں کہ ایتھوپیا میں، اسی طرح ابھی آپ کے اپنے بلوچستان میں، اسی طرح آپ کے سندھ تھر کے علاقوں میں آپ جا کے دیکھ لیں آنکھوں سے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں ایسے ایسے معصوم بچوں کی تصویریں آتی ہیں کہ جو بیچارے بھوک کے مارے بیٹھے ہیں اور ان کو ہلنے کی طاقت بھی نہیں. یعنی وہ بھوک کے مارے اتنے پریشان ہیں کہ اگر کوئی آ کے انہیں چیل یا کبا آ کے مارتا ہے تو وہ اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ کتنے بچے ہیں بھوک کے مارے ماؤں کے سامنے مر رہے ہیں. کتنے ملک ہیں جس میں لوگوں نے بھوک کے عوض میں اپنے بچوں کو بیچ دیا ہے. کتنے ملک ہیں جہاں بھوک کے عوض میں لڑکیاں بیچ دی جاتی ہیں. آپ کے اپنے ملک میں کتنے بہاری لوگ مہاجر ہیں، غریب مسکین، جو لٹے پٹے آتے ہیں اور آگے لوگ ان کی لڑکیوں کے سودے کرتے ہیں کیونکہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. اور وہ لڑکیاں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی گھروں میں بکتی ہیں اور ظالم دلال اس کا تعاقب کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا اور اوپر سے بیماریاں اور بلائیں پھوٹ پڑی ہیں. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ کتنے ملک ہیں جہاں دریا خشک ہو گئے ہیں. یعنی دریا ہے لیکن پانی نہیں ہے. پہاڑوں پہ برف موجود ہے لیکن پگھلتی نہیں ہے. نیچے پانی کا کوئی قطرہ نہیں آ رہا. یہاں دیکھیں کہ روزانہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزانہ اللہ سے دعائیں اور فریادیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پانی نہیں ہے. اور جدید محققین کی تحقیق کا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے 10-15 سال کے بعد ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ کئی ملکوں میں لوگوں کو پانی پینے کا بھی نہیں ملے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمت سے بارش برسا دے تو وہ تو قادر ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی پانی نازل کر دیں،
لیکن جو اسباب ظاہری ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جب آپ کو پانی پینے کا نہیں ملے گا تو زراعت کیا ہوگی، آپ پاشی کیا ہوگی اور آپ کی فصلیں کیا ہوں گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، اپنی ضرورت کے مطابق جو اللہ گھر میں نعمت دے دے کھا لیں، اور اگر کبھی نہیں ملی ہے صبر کر لیں، کبھی کوئی سادہ چیز پک گئی ہے شکر کر کے کھا لیں، کبھی اللہ نے کوئی اور اعلیٰ نعمت بھیج دی ہے تو الحمدللہ وہ بھی کھا لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہ کریں۔ اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، حسین ابن علی باقد جو ہیں بہت بڑے مورخ اور عالم تھے، ان کے پاس ایک نصرانی طبیب آیا جو بادشاہ کا معالج تھا، اور وہ خود نصرانی تھا، یعنی دین مسیح پہ تھا، اور آگے حسین ابن علی یہ واقد سے کہنے لگا کہ واقعی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہر چیز میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں دو ہی تو علم ہیں، یا علم الادیان ہے یا علم الابدان ہے، یا دین کا علم ہے یا بندے کے بدن کا علم ہے، لیکن قرآن میں دین کا علم تو موجود ہے لیکن بدن کا علم موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر تم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوتا تو اللہ کے قرآن پہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے تو ایک جملے میں ساری طب بیان کر دی ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ یہ بھی حرام ہے کہ اپنے نفس کو بھوکا رکھا جائے، جیسے آج کل لوگ اپنے حسن کو، اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندر کا سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور نتیجہ موت اور ہلاکت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بالکل کھانا چھوڑ دے کہ اللہ کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، فرائض بھی ادا نہ کر سکے، دین کے احکام بھی پورے نہ کر سکے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ 4 وقت کھانے کھا رہا ہے اور جناب 5 ڈشیں بن رہی ہیں، اور آج میرا یہ جی چاہتا ہے، اور آج جناب برسات کا موسم ہے اور آج تو بالکل چٹخارے والی چیزوں کا جی چاہتا ہے، اور آج جناب رمضان المبارک کا روزہ ہے تو شام کو جناب پتہ نہیں کیا کیا پکوڑے بن رہے ہیں، سمبوسے بن رہے ہیں۔ ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ شام کو آدمی 4 کلو سے پیٹ بھر لے؟ تو روزہ کا مقصد تو تعلیم تھا، اس کو تو ہم نے کھانے پینے میں ضائع کر دیا۔ آج جی شب برات کا حلوہ ہے، آج جناب حسین کی سبیل ہے، آج جی 11ویں رات کا دودھ ہے، آج جناب جلیبیوں کی تقسیم ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام کہتا ہو کھاؤ بھی اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معدہ جو ہے دراصل یہ حوض ہے، تمام بیماریوں کا گھر جو ہے تمہارا معدہ ہے۔ اگر تمہارا معدہ صحیح ہے تو وہ کیلوس و کیموس کے بعد صحیح طریقے سے تمہارے بدن کو خوراک مہیا کرے گا، اور اگر تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے تو جو چیز بھی کھاؤ گے پہلے تو اسی حوض میں جائے گی، جب وہ حوض ہی خراب ہے تو ساری بیماریوں کے تبلد کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فصل کرا کے اپنا خون نکالتے تھے، اور آج جدید سائنس نے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ آج جدید علوم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بندہ سال میں کم از کم 3-4 دفعہ جا کے خون عطیہ کر دے تو وہ سینکڑوں بیماریوں سے بچ جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب تم خون دیتے ہو، مثلا تم نے 1 اونس خون دیا ہے تو 24 گھنٹے میں اللہ اس کو دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں، تمہارا اس میں کمی بھی نہیں آتی، لیکن خون دینے سے ایک تو کسی دوسرے کی جان بھی بچ جائے گی اور تیری بیماریاں جو ہے وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ مومنوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے کہ ہاتھ ایسے بند کر کے رکھو کہ پیسہ نکلے ہی نہیں، ہاتھ ایسا بند کر کے رکھو کہ گھر میں بیوی بچے اچھے کھانے کو بھی ترسیں. یہ بھی حرام ہے. بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ حد اعتدال میں رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ حکم فرمایا. اور اس کے بعد جو آیات ہم نے آج تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو، آپ ان کافروں کو کہہ دوں کہ من حرم زینت اللہ التی لعبادہ، کہ ظالم کون ہے جس نے حرام کر دیا ہے اپنے بندوں کے لیے زینت والی چیز، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تم نے کیا جاہلیت اختیار کر لی ہے کہ کبھی کپڑے پہننا حرام ہے ننگا طواف کرو گے، اور کبھی کھانا پینا حرام ہے بھوکے مرو گے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں سے دین آیا ہے؟ اس کو دین نہیں سمجھا جاتا. لیکن یاد رکھیں کہ بعض اولیاء کرام یا بعض صوفیاء عظام اپنے مریدوں کو ابتدا میں کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں تو وہ وقتی منع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں قرار دیتے. یاد رکھیں یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا نہ کھایا کریں، تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے میٹھا حرام ہے. وہ کہتا ہے جی آپ وہ چیزیں جن سے شوگر بنتا ہے، یعنی انگور ہے یا سیب ہے یا شلجم ہے یا اسی طرح گنا ہے، آم ہے، ایسی چقندر ہے، وہ چیزیں جن کو شوگر پیدا کرتی ہیں تم نہ کھاؤ چونکہ تمہارے اندر پہلے سے شوگر زیادہ ہے. لیکن وہی ڈاکٹر ہدایت کرتے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو کبھی کبھی تھوڑا سا میٹھا بھی کھا لیا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا لیول جو ہے بالکل کم ہو جائے. یعنی وہ حرام نہیں کرتا. تو اسی لیے بعض لوگ اپنے مریدوں کو اصلاح کرنے کے لیے حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی تم اتنے دن تک آرام سے رہو اور تم نے روزہ رکھنا ہے، اور تم نے جو کی روٹی پہ افطار کرنا ہے، اور تم نے گوشت نہیں کھانا، تم نے دودھ نہیں پینا، تم نے ملائی نہیں کھانی، اور اتنا تم نے قرآن پڑھنا ہے، اتنا تم نے ذکر کرنا ہے، 1,00,000 دفعہ کم از کم ایک دن میں درود پڑھنا ہے. تو جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب اس کا نفس امارہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے تو اثر نعمت جو ہے وہ تیرے بدن پہ ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے آقا رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر آپ جانتے ہیں کہ میرے محبوب نے ساری زندگی فقر میں گزاری ہے. بلکہ فرمایا الفقر فخری، فرمایا فقر تو میرا فخر ہے. لیکن ایسی روایات بھی موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم تشریف لے آئے تو آپ نے اوپر جو چادر ڈالی ہوئی تھی تو وہ 1,000 درہم کی تھی. یعنی اس زمانے میں 1,000 درہم سمجھتے ہیں کہ کیا قیمت ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر اللہ نعمت دے دے تو جی استعمال کرنا حرام نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ غرور پیدا نہ ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں تکبر پیدا نہ ہو. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی شال جو ہے ایسی استعمال فرماتے تھے جس کی قیمت 400 گنی تھی. 400 گنی آپ سمجھتے ہیں ایک گنی جو ہے تقریباً 40 ریال کی ہوتی تھی. تو اب 400 کو 40 سے ضرب دے دیں تو وہ شال کتنی قیمتی ہوگی. اور اس دور میں
اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ان کو 360 جوڑے لباس جو ہے ان کے کوئی خاص عقیدت مند تھے جنہوں نے اپنے ذمے لگا لیا تھا کہ امام صاحب کے لیے وہ سال میں 360 جوڑے تیار کرتے تھے، سردیوں کے لیے بھی اور گرمیوں کے لیے بھی۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو جوڑا صبح استعمال کرتے تھے پر دوسرے دن استعمال نہیں ہوتا تھا، ایک دن استعمال کرنے کے بعد طلباء کو دے دیتے تھے، تاکہ اللہ تبارک، اسی لیے روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ خادم سے پوچھتے کہ بھائی اس سے پوچھ لو کیا مسئلہ ہے، اگر وہ کہتے جی وہ تو حدیث پاک پوچھنا چاہتا ہے حضور پاک کی، تو آپ فرماتے اس کو کہو کہ چلو میرے مسجد یا میرے مدرسے والے مقام پہ، اور حضور اعلیٰ کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، پگڑی مبارک باندھ کے آگے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پھر کہتے کہ اب میرے محبوب کی حدیث پوچھو، تاکہ حدیث پڑھانے کے لیے بھی آداب کی ضرورت ہے، حدیث محبوب پڑھانے کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ آدمی جس حال میں کھڑا ہے کر دے۔ تو اس لیے کبھی کبھی اللہ کے انبیاء نے، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ صنع، جس کا قرآن پاک نے ذکر تو نہیں فرمایا، اتنا آتا ہے کہ وہ ملکہ تھی، عورت تھی، جس کے بارے میں ہدہد نے بھی آ کے حضرت سلیمان کو ذکر کیا تھا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ملکہ جو ہے وہ ایک عورت ہے، جو ان کی بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے۔ جب وہ وہاں سے آئی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، تو آپ نے اس وقت جو جن تھے آپ کے تابع، ان کو حکم دیا کہ جہاں سے گزرنا ہے پورا فرش جو ہے سونے چاندی کی اینٹیں لگا دو، اور آگے اتنا بڑا حوض بنا کے پانی بھر دو، اور اس پر شیشے کی چھت لگا دو۔ وجہ کیا تھی کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تمہیں اپنی بادشاہی پہ فخر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں تو وہ بادشاہی دی ہے جو کسی کو بھی نہیں دی ہے، تمہارے تابع تو صرف بندے ہیں، اور اللہ نے میرے تابع تو جنوں کو کر دیا ہے، اللہ نے میرے تابع تو پرندوں کو کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تابع تو ایسی قوت والوں کو کر دیا ہے کہ تیرا تخت جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے میرے ملک میں آ جاتا ہے، اور اگر میں تیرے تخت کو اٹھانے پہ قادر ہوں تو تمہاری فوج میرا کیا مقابلہ کر سکتی ہے، یا تم میرا کیا مقابلہ کر سکتی ہو۔ تو اسی لیے کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام نے، اور اسی طرح کبھی کبھی صحابہ کرام نے، اسی طرح تابعین عظام نے، محدثین و فقہا نے، بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ لباس بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں حرام نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ مباح ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو ان کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے پہ، اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ بڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، آپ نے بلا کے پوچھا حل لک من مال، کیا تمہارے پاس کوئی مال شال ہے کہ غریب ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عندی من جمیع الاصناف، کہ حضور پاک اللہ نے مجھے تو ہر قسم کا مال دیا ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، گائے ہیں، میرے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے لیکن تمہارے بدن پر تمہارے مال کا کوئی اثر تو نظر نہیں آ رہا، تمہارے مال کا کوئی نعمت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اچھا پہنو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اچھا کھاؤ۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود بھی، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، لیکن ان کے مقدر میں کھانا نصیب نہیں ہوتا، ساری زندگی بھیک مانگتے گزرتی ہے۔ اب اچھا کپڑا پہنے تو بھیک کون دے گا، اگر اچھی روٹی کھائے بیچارہ تو بھیک کہاں ملے گی؟ تو اسی طرح ان کے مقدر میں یہی موت لکھی ہوتی ہے کہ تم پیسے جمع کرتے رہو، تمہاری اولادوں میں کوئی ایک پیدا ہوگا جو اڑا دے گا، تمہارے خاندان میں کوئی پیدا ہوگا جو اڑا دے گا، یا تم مر جاؤ گے تو کمیٹی والے کفن دے دیں گے، اور خدا جانے کوئی نماز بھی نصیب ہوگی یا نماز نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی شریعت میں منع ہے کہ اللہ کی ہر نعمت حلال ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے نبی پاک کی زبان مبارک سے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے۔ یاد رکھو، ریشم سے مراد وہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں کیڑے سے ریشم نکلتی ہے اور اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ یہ جو عام ہمارے ہاں بکتے ہیں نا کپڑے، جن کو عربی میں حریر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ریشم نہیں ہوتے۔ یاد رکھنے جیسے مثلا بڑا مشہور ہے کہ 2 گھوڑا بوس کی، وہ بھی ریشم نہیں ہوتی۔ یہ ساری مصنوعی چیز ہے، یہ مصنوعی ریشے سے بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں، ان کا اس ریشم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو حرام ہے اصلی ریشم، وہ اگر آج بھی آپ کو کہیں مل جائے تو کم از کم 1000 اور 2000 ریال کے درمیان میٹر ہوگا، یعنی اس کی قیمت جو ہے کم از کم 1000 سے 2000 ریال میٹر تک اس کا ریٹ ہوگا۔ یہ جو عام ہمارے ہاں چلتا ہے یہ مصنوعی ریشہ ہے، یعنی یہ مصنوعی کپاہ بنائی گئی، مصنوعی طور پر دھاگا بنایا گیا، پٹرول سے نکال کے دھاگا بنایا گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کو ذرا آگ لگاؤ تو ایسے لگتی ہے جیسے پٹرول کو آگ لگ جائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا دھوپ لگے تو یہ آپ کے بالوں کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہی کرنٹ ہے جو آگ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو ریشم نہیں کہا جاتا۔ اور اس ریشم کو بھی اگر ایک آدمی کی چادر ہے اور آخری کنارے میں دو انگل کے برابر خالص ریشم لگا ہوا ہے تو علماء نے کہا وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ زیادہ ریشم نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ریشم ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے تلوار کے دستے پر سونا لگایا ہوا ہے یا چاندی لگائی ہوئی ہے، پہلے تلواریں جو تھی نا اس زمانے میں جنگی تلوار کی ہوتی تھی، تو اس لیے تلواریں بڑی اعلیٰ اور بڑی قیمتی ہوتی تھی، اور ان تلواروں کو بڑا خوبصورت بنایا جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑنے کے اور ان کے اوپر جو کیس ہوتے ہیں ان کے اوپر سونے چاندی کے کام ہوتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر تلوار کا دستہ سونا چاندی لگا ہوا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں ہے کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، ان نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ اگر تلوار کا دستہ اس پہ ہم سونا کا یا چاندی کی تاروں کا کام کرا لیں تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد محمد باقر نے، جو شیعہ حضرات جن کو اپنا امام مانتے ہیں، حالانکہ ان کو کہیں امامت نہیں ملی، بہرحال انہوں نے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ایسی بادشاہ قوم ہے اس کو بھی امام مانتے ہیں کہ غار میں بیٹھا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں، یعنی جس کا وجود نہ کتابوں میں ہے نہ دلائل میں ہے، وہ بھی امام ہے۔ تو ان کے لیے بہرحال یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جب ان سے پوچھا گیا محمد باقر سے کہ جی اگر ہمارے تلوار کے دستے پر سونا لگا ہوا ہو، آپ نے فرمایا جائز ہے، اور اس کے بعد فرمایا قد حل سیفہ ابو بکر الصدیق، آپ نے اس کے بعد دلیل دی، فرمایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک تلوار کے دستے پر بھی سونے کا کام تھا۔ تو جب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پہ سونے کا کام تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سونے کا کام جائز ہے۔ تو اب وہ پوچھنے والا جو تھا وہ بھی کوئی بغض کا مارا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو آپ بھی صدیق مانتے ہیں، آپ بھی ابو بکر کو صدیق جانتے ہیں؟ فرمایا نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے۔ من لم یصدقہ فلا صدقہ اللہ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو کبھی سچا نہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچ بولنے سے بھی محروم کر دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے دانتوں میں تاریں سونے کی لگوائی ہیں وہ بھی جائز ہے، اگر سونے کا خول چڑھایا ہے وہ بھی جائز ہے، اگر دانت پورا ٹوٹ گیا ہے پورا دانت ہی سونے کا لگوا دیا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، وہ حدیث میں اجازت موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ بدبختو، اللہ کی نعمتوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ نعمتیں تو مومنوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور قیامت میں تو خیر ہوں گی ہی مومنوں کے لیے، یعنی دنیا میں تو ان نعمتوں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، حالانکہ بنائی تو اللہ نے مومنوں کے لیے تھی، لیکن دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
تمام کائنات کی چیزیں اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی تھی، لیکن جب مومن کے لیے ہوا چلے گی تو کافر کو بھی تو لگے گی، جب مومن کے لیے برسات برسے گی تو کافر کو بھی تو ملے گی۔ لیکن فرمایا قیامت والے دن یہ نعمتیں جو ہیں یہ خالص صرف ایمان والوں کو ملیں گی اور کافروں کو نہیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ فرمایا میرے محبوب ان کو بتلا دو کہ انما حرم، میرے رب نے تو حرام کیا ہے فواحش کو، برے کاموں کو، بری چیزوں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا کھلی ہوئی ہوں، اور میرے اللہ نے تو حرام کیا ہے گناہ کو، میرے اللہ نے حرام کیا ہے بغیاً زیادتی کو۔ کیا مانا؟ وہ گناہ جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، بغی مانا دوسرے پر تجاوز کرتا ہے، دوسرے کے حقوق کھاتا ہے، وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور میرے اللہ نے حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک کو حرام کیا ہے، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبھی تم بتوں کو پوجا کرتے ہو، کبھی سورج کو پوجا کرتے ہو، کبھی تم فلک کے آگے جھکتے ہو، کبھی تم آگ کے آگے جھکتے ہو۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو تم حرام نہیں سمجھتے، اور اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ایسی باتیں کہو کہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ جب کہتے تھے کہ ایسے کپڑے کیوں تم اتارتے ہو، کہتے جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اللہ کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتا دو کہ اللہ نے تو فواحش کو حرام کیا ہے، اللہ نے تو گناہ کو حرام کیا ہے، اللہ نے تو دوسرے کے ظلم کو حرام کیا ہے، دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کو مارنا، ستانا، آبرو ریزی کرنے کو حرام کیا، اللہ نے تو شرک کو حرام کیا، اللہ نے تو خدا پہ جھوٹ بولنے کو حرام کیا ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو تم نے حلال بنا رکھا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو تم نے حرام بنا رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے دین سے کھیلنا چاہتے ہو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا ہے ان کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کو حرام سمجھے، جن چیزوں کو اللہ نے لینے کا حکم دیا ہے ان کو لے لے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ تو اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام ایمان ہے، اور اس چیز میں بھی حد اعتدال میں رہے، نہ افراط میں پڑے اور نہ تفریط میں پڑے، یعنی حد میں بھی نہ نکل جائے کہ محبت کے بھی حدود ہیں، کہ محبت کے حدود میں کسی ولی کو نبی بنا دے اور انبیاء کو خدا کے اختیارات عطا کر دے، تو یہ بھی تجاوز ہے۔ اور اسی طرح بغض و عناد میں بھی نہ بڑھے، نعوذ باللہ کے انبیاء کی شان میں ایسا کلمہ کہہ بیٹھے جو شان کے خلاف ہو، یا صحابہ کی تنقیص کر بیٹھے، یا علماء و فقہا کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو پھر بھی مارا جائے گا۔ تو اللہ کے حلال کو حلال سمجھو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، میرے محبوب نے فرمایا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، اللہ نے فرائض بھی مقرر کر دیے، اللہ نے شرائع بھی مقرر کر دیے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ کیا مانا؟ شبہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے، یار پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جس چیز میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ جب اس سے بچ جاؤ گے تو حرام سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی شریعت پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میرے پاس ہے، لوگ پوچھتے ہیں اگر بتا دوں تو خطرہ ہے، اب ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھو، جھوٹ نہ بولنا پڑے۔
جو چیز اتنی خطرناک ہے کہ بتا دو تو خطرہ ہے تو آگ لگاؤ ایسی چیز کو. کیا ضرورت ہے کہ حرم میں پوچھے تم جھوٹ بولو؟ جب تم خود کہتے ہو کہ بتا دوں تو خطرہ ہے تو خطرے والی چیز نہ رکھو نا جی. کسی وقت وہ وولٹ تمہیں بھی لگ سکتا ہے نا. دیکھو نا, آگ سے خطرہ ہے, بجلی سے خطرہ ہے. اگر وہی کرنٹ کبھی تمہیں لگ گیا پھر کیا کرو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ بچ جاؤ. اگر ہم کہتا ہے ایک پہاڑ پہ کام کرتے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ دوسری مسجدوں کی اذان کی آواز وہاں آتی ہے اور حرم شریف کی اذان بھی وہاں آتی ہے, اور جب تم نے لکھا ہے کہ وہاں مسجد بھی ہے, اسی مسجد میں نماز پڑھو. اب اذان آئے تو دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہر جگہ اگر آپ دوبارہ اذان کہیں گے تو فضیلت ہے اور زیادہ ثواب ہے کہ آپ اللہ کا نام بلند کریں گے, اللہ کا نام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وہاں مسجد موجود ہے یا پہاڑ ہے, ہر نماز میں اترنا چڑھنے کی تمہیں تکلیف ہے تو لازم وہی چند آدمی کھڑے ہو کے اپنی جماعت کر لے, بس وہ کافی ہے. اللہ پاک کسی کو جماعت سے محروم نہ کرے. جی کہ اماموں کی تقلید ضروری ہے جب نبی کی سنت موجود ہے, تو نبی کی سنت بتلائے گا کون؟ بس یہی بات ہمیں بتا دیں آپ. اب حضور کے زمانے میں تو کتابیں تھی نہیں, نہ حدیث لکھی گئی, نہ جمع ہوئی, تو آخر ہمیں کس نے دی؟ بس ایک موٹی سی بات ہے, اتنی سی بات سمجھ لو کہ سرکار دو عالم کی جب وفات ہوئی ہے تو کوئی کتاب حدیث کی موجود نہیں تھی. تو یہ آخر حدیثیں اکٹھی کر کے ہمیں کس نے دی, کتابیں لکھ کے ہمیں کس نے دی؟ جنہوں نے دی ہے ہم ان کو مانتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی بات نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی آدمی کو اتنا سمجھ بھی نہ دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے. ہاں, اگر تم خود اتنے عالم بن گئے ہو کہ حضور کی تمام احادیث مبارک پہ تمہاری نظر ہے, قرآن کی تمام آیات احکام پہ تمہاری نظر ہے, ناسخ منسوخ کے تمام احکام پہ تمہاری نظر ہے, ابتدائے اسلام کے اوامر اور آخر زندگی کے اوامر پر تمہاری پوری نظر ہے, تو پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ماشاءاللہ, پھر تم تو خود ماشاءاللہ اس قابل ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں. پوچھنا تو اس کو ہے جس کو پتا نہ ہو. اب کعبے کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کیا خیال ہے آپ کا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ چلو آپ پیچھے والی بات چھوڑ دیں, یعنی حضور کا زمانہ بھی لے لیں تو 1400 سال تو ہو گئے نا. اب کتنے لوگ ہیں جن کو حجر اسود کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو رکن یمانی کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو طواف شروع کرنے کی جگہ کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو صفا اور مروہ کا پتہ ہے؟ کئی لوگ مروہ سے شروع کر کے صفا پہ ختم کر دیتے ہیں, کئی بیچارے 14 چکر لگا کے آ جاتے ہیں, کئی بیچارے مقام ابراہیم تو وہاں کعبہ تو موجود ہے لیکن کسی سے پوچھو گے نا. اسی طرح سنت بھی موجود ہے لیکن سنت کے جاننے والوں سے پوچھیں گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اگر ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق خود سمجھ کے عمل کر لے تو اس کا اندازہ یہی ہوگا کہ جیسے ایک انگریزی پڑھے لکھے کو میڈیکل سٹور میں کھڑا کر دو کہ وہ پڑھ کے مریضوں کو دوائی دیتا رہے, ڈاکٹر کو نہ بلائیں, تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے قبرستانوں میں اضافہ بہت جلدی ہو جائے گا. تو اسی طرح جیسے یہاں جان کا خطرہ ہے, وہاں بھی بغیر علم کے علماء کے پوچھے ہوئے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لازم اگر مسجد میں آئیں گے, گھر میں آئیں گے تو دروازے سے آئیں گے, اور سنت میں داخل ہوں گے تو کسی عالم کے دروازے سے داخل ہوں گے. کہاں تک طفیل یا صدقہ یا واسطہ وسیلہ دعا کا قرآن و حدیث میں یہ حکم نہیں ملتا. ہم کس طریقے سے نماز ادا کریں, حضور کے طریقے سے یا حنفی شافعیوں کو اپنی نماز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عشاء کی نمازیں 8 رکعت پڑھا کرو. آخر تمہیں ان ائمہ کرام سے بغض کیوں ہے
مجھے یہ بتائیں، یاد رکھ لو کہ جن کے دلوں میں امام ائمہ اربعہ سے یعنی یا ائمہ محدثین سے یا علماء و اولیاء سے بغض ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ سے جنگ کرنے